امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات اور خفیہ ملاقات منسوخ کر دی۔ اپنے ٹویٹ میں کہا، مذاکرات طالبان کے کابل دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے پر منسوخ کیے۔ اگر طالبان جنگ بندی کے لیے راضی نہیں تو معنی خیز معاہدہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو بارگیننگ پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں؟ وہ مزید کتنی دہائیوں تک لڑنا چاہتے ہیں؟ طالبان رہنماؤں اور افغان صدر سے کیمپ ڈیوڈ میں ملاقاتیں ہونی تھیں۔ پاکستان چین افغانستان کا سہ فریقی سطح پر پلس تعاون پر اتفاق۔ چین پشاور کابل موٹر وے کی تعمیر میں مدد فراہم کرے گا۔ سرحدی راہداریوں پر امیگریشن سینٹرز، طبی مراکز، سرد خانے اور واٹر سپلائی سکیمز بھی شروع کرے گا۔ اسلام آباد میں پاک چین افغان سہ فریقی مذاکرات کا اعلامیہ۔ کوئی ملک اپنی سرزمین دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ امن و امان کے لیے علاقائی رابطوں کا فروغ ضروری ہے۔ سہ فریقی مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی گفتگو۔ بولے، چین پاکستان، افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات چاہتے ہیں۔ صلاح الدین ربانی نے کہا کہ افغان مسئلے کا حل افغان عوام ہی کو نکالنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی بولے، افغان امن عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی جبر و تشدد اور کرفیو کا آج 35واں روز ہے۔ کشمیریوں کا عوام اور حوصلہ پہلے سے بھی بلند۔ گزشتہ روز بھی ماتمی جلوس نکالا۔ بھارتی فورسز کی فائرنگ شیلنگ سے کئی عزادار اور 4 صحافی زخمی۔ سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ ادھر معروف عالم دین علامہ بشیر حسین نجفی کا مقبوضہ کشمیر کے حالات پر تشویش کا اظہار۔ کہا، ہر مسلمان کو کشمیریوں کی مدد کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بھارت کے جھوٹے فلیگ آپریشن کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے کی سازش بے نقاب۔ بھارتی فوج اور میڈیا کا 2 پاکستانیوں کی گرفتاری کا دعویٰ۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 2 کشمیری کسانوں نے غلطی سے کنٹرول لائن عبور کی۔ 21 سالہ نظیم اور 30 سالہ خلیل گھاس کاٹنے گئے تھے۔ معصوم پاکستانیوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرنا حقائق کے منافی ہے۔ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی کنٹرول لائن پر مسلسل اشتعال انگیزیوں پر شدید احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی افواج نے کوئی رٹا سیکٹر پر 6 ستمبر کو بلا اشتعال فائرنگ کی تھی، جس سے 4 نہتے شہری شدید زخمی ہوئے۔ بھارتی افواج LOC پر مسلسل شہری آبادی کو بھاری اسلحے سے نشانہ بنا رہی ہے۔ لاہور کے علاقے میں مالم روڈ پر اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان رانجھا اور محکمہ ایکسائز کی کارروائی۔ الاتنیتو کیفے سے شراب برآمد، 13 افراد زیر حراست، مقدمہ درج، کیفے کو سیل کر دیا گیا۔ شہریوں نے سوال اٹھا دیا کہ سرے عام شراب کیسے فروخت کی جا سکتی ہے، متعلقہ ادارے کیوں خاموش رہے؟ کسی نے کیفے کے مالک کو سرے عام شراب فراہم کرنے کی اجازت دی؟ پولیس حراست میں صلاح الدین کی موت۔ پنجاب حکومت نے دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے ورثہ کا مطالبہ مان لیا۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا پولیس گردی روکنے کے لیے قانون سازی کا بھی اعلان۔
ادھر صلاح الدین کے وسطی کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، ایس پی حبیب کی معطلی سمیت 8 مطالبات پیش کیے، عثمان بزدار کی شفاف عدالتی تحقیقات کرانے کی یقین دہانی۔ وہاڑی کے نواحی علاقے لیڈن میں خاتون پر پولیس تشدد کا معاملہ، پولیس افسران کی متاثرہ خاتون کے گھر آمد، انصاف فراہمی کی یقین دہانی، 3 اہلکاروں کو معطل کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں پاکستان کے سرمایہ افتخار شہداء کے اثاثے بھی غیر محفوظ، قبضہ مافیا نے پاک فضائیہ کے شہید پائلٹ ارشد لودھی کا پلاٹ بھی ہتھیا لیا، شہید کے والدین KDA کے چکر لگانے پر مجبور، مسلح فوج اور میڈیا سے مدد کی درخواست کر دی۔ حیدرآباد میں رسالہ روڈ پر نجی بینک میں آتش زدگی، ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ سے ریکارڈ روم کو نقصان پہنچا۔ ادھر پشاور کے علاقے اندر شہر میں شارٹ سرکٹ سے دکان میں آتش زدگی، قریبی ٹرانسفارمر بھی جل گیا، 2 دکانوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ کراچی میں محرم الحرام کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ایم اے جناح روڈ پر کنٹینرز لگا کر راستے سیل کر دیے گئے، ایمپریس مارکیٹ، ریگل چوک، بنس روڈ، تبت سینٹر کی دکانوں پر تالے لگا دیے گئے۔ ادھر گلستان جوہر میں ماتمی جلوس میں کرنٹ لگنے سے 3 عزادار جاں بحق، 3 زخمی، کرنٹ علم بجلی کے تاروں سے ٹکرانے پر لگا۔ سندھ حکومت کی حساس اضلاع میں 9 اور 10 محرم کو موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی سفارش۔ لودھرا کے علاقے بستی مورا میں خانہ بدوش خاندان کے 80 سے زائد بچے تعلیم سمیت بنیادی سہولیات سے محروم، 10 سالہ اکرام اپنی محرومیوں کا اظہار لوک گیتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ خانہ بدوش خاندان کے یہ بچے کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ سعودی عرب میں شہزادہ عبدالعزیز توانائی کے نئے وزیر مقرر، خبر ایجنسی کے مطابق سعودی فرما روا شاہ سلمان نے وزیر توانائی خالد الفالح کو فارغ کیا۔ برطانوی وزیر ورک اینڈ پینشن امبر ریڈ کابینہ اور ٹوری پارٹی سے مستعفی، خبر ایجنسی کے مطابق امبر ریڈ نے استعفیٰ وزیر اعظم بورس جانسن کے 21 پارٹی ممبران کو فارغ کرنے پر دیا۔ امبر ریڈ نے ممبران کو نکالنا شائستگی اور جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ تیسرے دن صوبائی وزیر اوقاف سعید الحسن شاہ نے بہشتی دروازے کی قفل کشائی کی، آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا، فضا حق فرید یا فرید اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے گونج اٹھی۔ پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے سہ فریقی مذاکرات کا تیسرا دور ہوا، جس میں پاکستان، افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں خطے میں امن کے لیے افغانستان میں امن ناگزیر ہے۔ افغانستان میں امن کا راستہ تلاش کرنے کی جدوجہد، اسلام آباد میں سہ فریقی مذاکرات کا تیسرا دور۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں امن کوششوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ مذاکرات کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا، بات چیت کا تیسرا دور مفید رہا۔ افغان امن عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ امریکہ اور طالبان مذاکرات کے بعد انٹرا افغان مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ Improvement in Pakistan, Afghanistan bilateral relations. We are also excited about the peace process moving forward.
I wish you success, and hopefully from this US-Taliban framework agreement, we would move to the next stage, that is intra-Afghan dialogue.